یہ کہا گیا کہ وہ نوکریوں کا جھانسا دے رہی تھی، اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی، مزید خبریں آئیں اور آج ایک پریس کانفرنس میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بھی منشور ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ اصول ہے کہ جب ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ فوراً اس کا جواب دیا جائے، تمام حقائق لوگوں کے سامنے رکھے جائیں تاکہ اس قسم کے جو الزام تلاشی ہے وہ پروان نہ چڑھ سکے اور لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ان الزامات کو ڈیفلیکٹ کر کے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں اس کیس کے سلسلے میں آپ کے سامنے حقائق رکھنے آیا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھیں، اس کے اوپر لکھیں، اس کے اوپر بات کریں، خود بھی اس کو پرکھیں۔ یہ جو کلثوم ہنا نامی خاتون کا ماجرا ہے، میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ 6 جنوری کو ڈیرہ غازی خان کے ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے ایک احتجاج کیا۔ یہ چند لوگ تھے اور انہوں نے یہ احتجاج کیا کہ ان سے پیسے لے کر ان کو نوکریاں نہیں دی گئیں۔ اس حوالے سے جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاندان کا، ان کے رشتہ داروں کا نام آیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا فوری نوٹس لیا اور یہ ہدایت کی کہ ان لوگوں سے بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ کس شخص نے ان کے نام پر یہ حرکت کیا۔ ان لوگوں کی طرف سے ایک یامین نامی شخص کا نام سامنے آیا اور اس یامین نامی شخص کو فوری طور پہ گرفتار کیا گیا اور اسے تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ یامین سے جب تفتیش ہوئی تو اس نے اپنے ساتھ ایک اور شخص کا نام لیا جس کا نام تمکین ہے اور اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان 2 لوگوں سے جب تحقیقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کلثوم ہنا نامی عورت کا ذکر کیا جو کہ اس گروہ میں ایک بڑا مرکزی کردار رکھتی ہے، اور جیسے ہی کلثوم ہنا تک یہ بات پہنچی کہ یہ معاملہ اس تک آ رہا ہے، اس نے فوری طور پر ایک صحافی سے مل کر ایک ویڈیو ریلیز کی تاکہ پریشر کریٹ کیا جا سکے اور وہ قانون کی گرفت سے بچ سکے۔ کلثوم ہنا کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں سے بڑی تعداد میں جعلی پوسٹنگ آرڈر، ٹرانسفر آرڈر پکڑے گئے اور بہت بڑی تعداد میں جو جعلی سٹیمپس تھیں وہ بھی پکڑی گئیں اور کلثوم ہنا کو بھی گرفتار کیا گیا۔ کلثوم ہنا کے بارے میں جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ آج یا کل سے یہ کام نہیں کر رہی۔ جو سب سے پرانی اس کے بارے میں شکایت ہے وہ 2008 سے چلی آ رہی ہے۔ 2008 میں بھی اس کا اسی قسم کا ایک کیس آیا سامنے، 2010 میں بھی آیا، 12 میں بھی آیا، کہیں سیٹلمنٹ اس نے کی، کہیں کچھ اور کیا، اور 2018 میں جب عبوری حکومت تھی، ابھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی تھی، تب بھی اس کے اوپر 1.5 کروڑ روپے کا ایک کیس بنا اور اس نے پھر اس میں سے کوئی لے دے کے اپنی جان چھڑائی۔ تو یہ بیسیکلی ایک پروفیشنل فراڈسٹر ہے جو کہ یہ کام کرتی ہے، اور ایک بات خود بھی سمجھنے والی ہے کہ کیونکہ اس کی دسترس نہیں تھی، کیونکہ اس کی پہنچ نہیں تھی، اس لیے لوگوں سے پیسے پکڑ کے یہ جعلی آرڈر بناتی تھی۔ اور جعلی آرڈروں کا ذکر آپ نے اور بھی جگہ سنا ہے۔ تو جعلی آرڈر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی پہنچ نہ ہو، جن کی پہنچ ہوتی ہے وہ جعلی آرڈر نہیں نکالتے، وہ اصلی آرڈرز کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک بات تھی۔ اس کے بعد یہ تحقیقات بڑھی ہیں اور 61، یہ میں اس کے بعد ٹویٹ کروں گا تاکہ آپ تک آ جائیں یہ چیزیں، یہ ڈاکومنٹ میں بھجوا بھی دوں گا۔ 61 لوگوں کے کلیم سامنے آئے ہیں اور ان تمام لوگوں نے نام لیا ہے یامین کا اور کلثوم ہنا کا اور اس کے علاوہ عابد کا اور ایک شخص غلام شبیر کا، جن کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوا ہے۔ کلثوم ہنا کے حوالے سے جو متاثرین اور ان کے کلیمز ہیں، یہ بھی 45 لوگ ہیں جن کی لسٹ موجود ہے اور یہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے تاکہ آپ اس میں دیکھ سکیں۔ جن لوگوں کا نام کلثوم ہنا نے لیا اپنی ویڈیو میں، ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے، اور تمام متاثرین جن سے بات ہوئی ہے انہوں نے بنیادی طور پر صرف 3 لوگوں کے نام لیے ہیں، جس میں سر فہرست نام کلثوم ہنا کا ہے،
یامین کا ہے اور بعد میں ایک شخص جو تمکین ہے یہ اس کا نام لیا گیا. اور اس سلسلے میں جو اصول ہے, جو پرنسپل ہے وہ بڑا سادہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو وزیر اعلیٰ کا رشتہ دار ہو, کسی کیبنٹ ممبر کا رشتہ دار ہو, کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو, جو بھی شخص کوئی جرم کرے گا اس کے خلاف ثبوت ملیں گے, اس کے خلاف تفتیش بھی ہوگی, پرچے بھی کٹیں گے, سزا بھی ہوگی. کوئی شخص قانون سے نہ بالاتر ہے نہ ہو سکتا ہے, اور یہ بات بڑی صاف ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات آج کی نہیں ہے, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا نام لے کے لوگوں نے جعلی کالیں بھی کی, لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم ان کے رشتہ دار ہیں, اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. لیکن عثمان بزدار صاحب پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً یہ انسٹرکشنز فارملی ایشو کروائیں, اور یہ لیٹرز بھی میں ٹویٹ کروں گا. یہ 26 ستمبر 2018, 27 اکتوبر 2018, یہ تمام خطوط میرے پاس موجود ہیں. 3 جنوری 2019 اور 3 جولائی 2019 کو باقاعدہ طور پہ یہ ڈائریکشنز وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے ایشو کی گئیں کہ اگر کوئی شخص ان کے دفتر کا نام لے, ان کا رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرے, کسی کو پریشر دے, کوئی ناجائز کام کرے, تو آپ فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں اس کی رپورٹ کریں. اس میں پرنسپل سیکرٹری صاحب اور باقی افسران کے نمبر دیے گئے ہیں تاکہ فوری طور تک ان پہ شکایت آئے اور اس کے خلاف کارروائی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال سیٹ کرنے کا طریقہ ہے, یہ گورننس کا معیار ہے, اور یہ طریقہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا کہ جب آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو آپ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر ان سوالوں کا جواب دیں. اور ان سوالوں کا جواب آج تو میں دے رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے اس پورے کیس کی تفصیلات سے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی جی خان ہیں وہ مقامی طور پر ایک پریس کانفرنس کر کے کیس کے حوالے سے تمام جو قانونی کارروائی ہے اس کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال آپ کا ہوگا, کسی اور کا ہوگا, ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں, کیونکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے ہمارا نمبر 1 گول ہے, اولین ترجیح ہے ہماری, اور ہم کسی قسم کی جو ہے اس طرح کی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے, کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے. اور وزیر اعلیٰ کی اپنی ہدایت ہے کہ اس کو آپ کھول کے ساری بات کو دیکھیں اور مکمل طریقے سے آزادانہ تفتیش ہو, اور جو شخص بھی اس کے اندر ملوث ہو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو. کہ ایک طرف وہ سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کو لوٹ رہے ہیں, ان سے فراڈ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ جو اس صوبے کا ہائیسٹ آفس ہے اس کو بھی ملوث کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ کوششیں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو یاد کراتا جاؤں کہ آج مسلم لیگ نون کے ترجمان آ کر جب ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں, لیکن قوم آج بھی 16 ارب کے کیس میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کا انتظار کر رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا مسرور انور جو جا کر ایک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے دوسرے اکاؤنٹ میں جمع کرایا کرتا تھا. مسرور انور کا کیا کردار تھا, کیا وہ ملوث تھا, وہ آپ کی منی ٹریل ہے. اور یہ جواب دینے سے وہ گھبراتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ وہ کون شخص تھا جس کا نام ملک مقصود تھا, جو کہ بنیادی طور پہ ایک چپڑاسی تھا, اور ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں, یعنی کہ ان کا اپنا ملازم چپڑاسی, اس کے اکاؤنٹ میں 3700 کروڑ روپیہ جمع کرایا گیا. میں آپ کو پھر بتاؤں گا, ملک مقصود جو ان کا چپڑاسی تھا شہباز شریف صاحب کی مل کا, اس کے اکاؤنٹ میں 3700 کروڑ روپیہ جمع کرایا گیا. کوئی بتائے آ کر کہ یہ 3700 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا, کہاں گیا. یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب عوام کو چاہیے. لوگوں کو یہ جواب چاہیے کہ اسلم کیشیئر کے اکاؤنٹ میں, جو ان کی مل کا کیشیئر تھا, 1780 کروڑ روپیہ 1780 کروڑ روپیہ کس نے جمع کرایا؟ کون لوگ تھے کہ ان کی مل کے جو 14 ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹوں میں 16 ارب روپیہ یعنی کہ 1600 کروڑ روپیہ جمع کرا گئے؟ تو یہ کیا منی لانڈرنگ کا ایک گینگ تھا, اور کیا یہ سرکٹ تھا جو چلتا تھا
جس کا آج تک مسلم لیگ نون کے کسی سیاستدان نے، کسی ترجمان نے، کسی اسپوکس پرسن نے، کسی پارٹی عہدیدار نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ آ کر میڈیا کو ان سوالوں کا جواب دے، شہباز شریف صاحب کی پوزیشن واضح کرے اور یہ بتائے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیا یہ ان کے نوکر تھے کہ نہیں تھے، اور کیا یہ ماجرا ہے جو یہ علی بابا 40 چور کی کہانی ہے۔ کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ایسا کیا خاص کام کر رہے تھے جو 5 کیمپ آفیسز سے کیا جاتا تھا، جو آج وہ کام وداؤٹ اینی کیمپ آفس وہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا تھا ان 5 کیمپ آفیسز پہ۔ کوئی اس کا جواب نہیں دیتا۔ کوئی اس کا جواب نہیں دیتا کہ 2013 میں خریدی جانے والی بسیں 2021 میں باوجود مہنگائی کے کیسے ان بسوں کی قیمتیں زیادہ تھیں، 2.5 ارب روپیہ۔ 2013 میں وہی ٹھیکہ 13 ارب میں ہوتا ہے، 2021 میں جب مہنگائی کا شور ہے تو وہی ٹھیکہ 10.5 ارب کا ہوتا ہے۔ یہ کیسی مہنگائی ہے کہ شہباز شریف کے دور میں کیے گئے ٹھیکے جو ہیں اب وہ آدھی آدھی قیمتوں میں ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ طلسم ہوشربا کا کوئی جواب دے لوگوں کو، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ لیکن اب لوگ جو ہیں وہ بیوقوف نہیں بنتے اور وہ یہ سوال کا جواب مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کیس کو ہم اس کے لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جائیں گے، اور یہ بھی سہرا انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان کے سر بندھے گا۔ اس کے علاوہ میں مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان کو مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے محبوب لیڈر کو لندن سے واپس لانا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیڈر خود پا نہیں رہے تھے، اسی لیے ہماری حکومت نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں اٹارنی جنرل صاحب کا خط ملا پنجاب حکومت کو۔ پنجاب حکومت نے فوری طور پر ایک 9 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دی ہے، اور وہ میڈیکل رپورٹ جو میڈیکل بورڈ ہے، اسپیشل میڈیکل بورڈ، اس میں سینئر ترین پروفیسران کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں تمام اسپیشلسٹ ہیں تاکہ وہ آزادانہ آبجیکٹو رائے دیں، ان کی رپورٹوں کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں اور یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کی صحت کے حالات کیا ہیں، اور یہ کس قسم کی پراسرار بیماری ہے کہ جس کا علاج کرانے وہ لندن گئے، لیکن نہ وہ لندن میں ہاسپٹلائز ہوئے، نہ کسی قسم کا کوئی دستاویزی ثبوت وہاں سے ملا۔ تو یہ بہرحال اس بیماری کا جو پتہ لگا کے تو پھر وہ رائے دیں گے، اور ہم مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کی مدد کریں گے کہ وہ جو لیڈرشپ کرائسس سے گزر رہے ہیں ان کے لیڈر واپس آئیں، قانون کا سامنا کریں اور ملک کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے ایک مثال قائم کریں۔ اگر ہمیں زبردستی بھی یہ کام کرنا پڑا تو ہم ان کے لیے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری جستجو جاری ہے۔ آخری بات میں کل کے اجلاس کے حوالے سے کر دوں کہ ہر دفعہ یہ اسکرپٹ چلتا ہے کہ جی یہ اتحادی مان گئے، اتحادی نہیں مانے، گنتی پوری ہو گئی، گنتی پوری نہیں ہوئی، عشائیے میں چہرے لٹکے ہوئے تھے، چہرے فلانے تھے۔ یہ اب پرانے اسکرپٹ ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے 70 سال ملک کی گورننس بہتر کرنے کے لیے کوئی انوویشن نہیں کی۔ خدا کے لیے اپنے سیاسی بیانیے میں کوئی انوویشن کر لیں، کوئی 4 بندے بیٹھ کے بتا دیں۔ وہی اسکرپٹ، وہی راگ روز الاپتے ہیں، اور ہر دفعہ ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کس قدر آسانی سے جو ہماری جماعت ہے اس نے وہ بل اپروو کرائے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان بلوں سے ان کی جان کیوں نکل رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سیلز ٹیکس ایگزیمپشن ختم کرنے پہ شور مچا رہے ہیں؟ اپنی حکومتوں میں یہ لابیز کو نوازتے آئے ہیں۔ عوام کے لیے یہ ٹیکس کا ایک ریٹ رکھنا چاہتے تھے اور اپنے من پسند لوگوں کے لیے ٹیکس کا دوسرا ریٹ رکھنا چاہتے تھے۔ اب جب ان کے ایگزیمپشن ختم ہو رہی ہیں تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں، اور جب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ نئے ٹیکس نہیں ہے، اس میں 280 ارب کی تو ایڈجسٹمنٹ ہے، تو وہ بھولے بن جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ بلیک اکانومی چلانا چاہتے ہیں، ہم اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر چیز دستاویزاتی شکل میں آئے، تاکہ آپ لوگ جو ہیں عوام پہ ٹیکس کا بوجھ نہ بنے۔ تو جب اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں گے تو وہ لوگ جو اکانومی کو گرے میں رکھنا چاہتے ہیں وہ تو چیخیں ماریں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کون سی لابیاں ملوث ہیں۔ 15 سے 20 کھرب روپے کی اس ملک میں سیل ہوتی ہے، اس میں سے صرف 3.5 کھرب جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، باقی آپ کے 5 حصے جو ہیں
80% اکانومی کو تو آپ ڈاکومنٹ ہونے نہیں دیتے، اور یہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جب اداروں کو خود مختار بنانے جاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ بہتان لگاتے ہیں؟ جب آپ کو بتایا کہ بھائی یہ قانون ہے، یہ ادارہ ہے، جن ملکوں میں آپ جا کے رہتے ہیں، جن ملکوں میں آپ اپارٹمنٹس خریدتے ہیں، جن ملکوں میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، جن ملکوں میں آپ سیر و تفریح کراتے ہیں، جن ملکوں میں آپ علاج کراتے ہیں، وہ ملک آج وہاں اس لیے کہ وہاں خود مختار ادارے ہیں، وہاں جا کر آپ سلوٹ مارتے ہیں۔ ادھر آ کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے ادارے 18ویں صدی میں رہیں، آپ کے ملک کے ادارے آپ کی انگلیوں کے اشارے پہ ناچتے رہیں۔ یہ آپ اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں، اور آج عمران خان آپ کے ملک کے اداروں کو خود مختار بنانا چاہتا ہے تو آپ لوگوں کی چاہو پکار ختم نہیں ہو رہی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک دنیا زندگی بھر تھرڈ ورلڈ کنٹری رہے، تاکہ آپ لوگ جا کر وہاں پہ لنڈن میں اپارٹمنٹس بنائیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، آپ چاہتے نہیں کہ ادارہ سازی ہو، آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری پالیسیز اٹونومس ہوں، آپ ملک کو قرض کی دلدل سے نکالنا نہیں چاہتے۔ آج اس ملک کو ٹیکس بڑھانے کے اوپر آپ کرٹیسزم کر رہے ہیں، آپ نے ٹیکس بڑھایا نہیں، قرضے لے لے کر آپ نے عوام کا جو ہے اوپر بوجھ ڈالا۔ کون شخص ہے، کون سا دنیا کا ملک ہے، کون سا دنیا کا اکانومسٹ ہے جو یہ کہے گا کہ ٹیکس بڑھانا بری بات ہے؟ آپ ملک کو خود مختار کرنا چاہتے ہیں، ملک کو فائنینشلی اٹونومس کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کا نیریٹو جو ہے اس کی اب جگہ نہیں رہی۔ خدا کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنے دیں، اس سیاسی بیانی سے نجات دلائیں پاکستان کو، تاکہ پاکستان آزاد ہو، اکنامکلی گرو کرے۔ آپ لوگوں نے ادارے ایسے بنائے ہیں، 400 ارب کے نقصان ہو رہے ہیں۔ اپنی بیلنس شیٹیں اٹھا کے دیکھیں، ایک بینکرپٹ اکانومی آپ نے پاکستان کو بنا دیا تھا، آج پاکستان واپس آ رہا ہے، فوریکس ریزروز بڑھ رہے ہیں، ٹیکس بڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں درد اٹھ رہے ہیں۔ آپ چاہتے نہیں کہ پاکستان ترقی کرے؟ تو یہ باتیں خدا کے لیے لوگوں کو سمجھنے دیں، اور اپنے کیسوں کی فکر کریں، اور اپنے کیسوں پہ فوکس کریں، اور جو پیسے لوٹ کے لے کے گئے ان کا حساب دیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، میڈیکل بورڈ پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اسی وجہ سے 9 رکنی بورڈ بنایا گیا ہے۔ اگر یہ آئی واش کرنا ہوتا تو ایک ڈاکٹر یا 2 کی ذمہ داری لگاتے۔ سینئر ترین ڈاکٹرز کو ڈالا گیا ہے، پلمونالوجسٹ ڈالے گئے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈالے گئے ہیں، تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ الزام لگائے کہ جی یہ باعث تھا۔ ایسا میڈیکل بورڈ ہے کہ تمام ایکسپرٹیز شامل ہے، وہ خود میڈیکل رپورٹس کو دیکھے اور ایک آبجیکٹیو رائے سامنے دے، اور یہ بڑے قابل قدر قابل عزت ڈاکٹرز ہیں۔ یہ کوئی جونیئر ڈاکٹرز کا بورڈ نہیں بنایا، اس لیے اتنا بڑا بورڈ بنایا ہے تاکہ آبجیکٹیولی اس کی انکوائری کرے اور ہر چیز امپارشلی ہو، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے، ان کو بھی پتہ چلے، اور جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے وہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔